السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض والصلاة والسلام على رسوله الذي خلق له السماوات والأرض وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ فيا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سوالات و جوابات کا ایک اہم سیشن انشاءاللہ تعالی قریب ہوگا۔ اس سے پہلے میں 2-3 باتیں آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ گزارش ہے کہ یہ جو آج کی محفل ہے اس میں توجہ کے ساتھ شریک رہیں، جو کچھ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں ان کو سمجھنے، ذہنوں میں محفوظ رکھنے، ان پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کے مہینے کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ اسلامی مہینے کل 12 گئے، لیکن ان 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے نام کے ساتھ قرآن مجید میں کیا گیا۔ صرف رمضان ہی کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ نام کے ساتھ اس مہینے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب اس مہینے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ مفسرین نے بیان فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کو جو نازل کیا گیا وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل کیا گیا۔ رمضان کے مہینے کی یہ اہمیت ہے، قرآن جس میں نازل کیا گیا۔ قرآن کی شان کیا ہے؟ اللہ کے بیان فرماتا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس میں ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ قرآن یہ ایسی مقدس کتاب ہے کہ لوگ اس کتاب
ذریعہ صراط مستقیم تک پہنچ سکتے ہیں، لوگ اس کتاب کے ذریعہ اللہ کی راہ تک پہنچ سکتے ہیں، اس کتاب کے ذریعہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو قرآن کی شان اللہ نے بیان کی، ہدی للناس، اس میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے۔ اور دوسری شان اللہ بیان فرماتا ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، قرآن میں ہدایت کی روشن باتیں موجود ہیں، اور ساتھ میں یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہ قرآن کی شان ہے، اور ایسی شان والی کتاب رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کی گئی ہے۔ اس کے ذریعہ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان کا مہینہ عنقریب ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کی قدر پہچانیں، اس نعمت کو غنیمت جانیں، اور جتنا ہو سکے اس مہینے کے حوالے سے جو ضروری مسائل ہیں ان کا علم حاصل کریں، اور پھر ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ علم دین کے حوالے سے صرف ایک واقعہ میں عرض کر کے پھر گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ علم دین حاصل کرنا آج کے دور میں تو آپ جانتے ہیں، ہمارے خلیل بھائی نے یہ انتظام کیا، دعوت دی انہوں نے، ان کی دعوت پر میں حاضر ہوا۔ آپ یہاں پر موجود ہیں، اپنے اپنے گھروں سے آرام سے کھانا کھا کر کے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے آپ تشریف لائیں گے۔ ابھی 1 گھنٹہ کی محفل ہوگی، اس میں آپ بہت کچھ دین کے ضروری مسائل سیکھ لیں گے، بہت سی ضروری باتیں حاصل کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سیکھتے ہیں، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ایک واقعہ آپ کاموں سے سماعت کریں، توجہ سے اس کو سننے کی کوشش کریں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت ابو العباس مستغفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، کیا نام ہے؟ ابو العباس مستغفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک حدیث کے حوالے سے ان کو جاننا تھا، ایک حدیث کا علم حاصل کرنا تھا، تو یہ اپنے شہر سے مصر کا سفر کرتے ہیں۔ مصر کا سفر کر کے وہاں پر ایک بہت بڑے محدث حضرت ابو حامد مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ رہتے تھے۔ تو یہ اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے مصر کا سفر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو حامد مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور، حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو حدیث آپ نے بیان کی ہے، میں اس حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ ذرا غور کریں، ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اس دور میں، جبکہ سفر اتنا آسان نہیں ہوا کرتا تھا، سفر کی مصیبتیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، سفر میں بہت زیادہ صعوبتیں ہوا کرتی تھی، اس دور میں صرف ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے گاؤں سے مصر کا سفر کرتے ہیں۔ حضرت ابو حامد مصری کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ آپ نے جو حدیث بیان کی ہے، حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو روایت آپ نے بیان کی ہے، میں اس حدیث کو سننے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اب آگے کی گفتگو اپنے دل کے کانوں سے سنیں۔ حضرت ابو حامد مصری فرماتے ہیں کہ میں
اس وقت تک وہ حدیث تمہارے سامنے بیان نہیں کروں گا جب تک کہ تم 1 سال کے روزے نہیں رکھتے. 1 سال کے روزے رکھو، اس کے بعد میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا. اب وہ بزرگ حضرت ابو العباس مستغفری کہتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس چلا آیا. 1 سال کے میں نے نقلی روزے رکھے اور 1 سال کے روزے رکھنے کے بعد میں حضرت ابو حامد مصری کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ حضور میں 1 سال کے روزے رکھ کر کے آیا ہوں، اب آپ وہ حدیث مجھے بیان کریں. میرے سامنے وہ حدیث پیش فرما ہے جس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا گئے. غور تو کریں، 1 سال کے روزے رکھ کر کے ایک حدیث کا علم حاصل کر رہے گئے. اور ہمارے لیے آج اتنی آسانیاں گئے، اتنی سہولتیں گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اتنا اللہ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی گئے. لیکن پھر بھی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہنیں علم دین سے دور ہوتی جا رہی ہے. دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. اگر ابھی اس محفل میں آپ کسی مسلمان کو دعوت دیں گے تو جواب دے گا کہ میرے پاس وقت کہاں ہے، میں ابھی کاروبار سے آیا ہوں، میں ابھی دکان بند کر کے آیا ہوں، میرے پاس تو وقت نہیں ہے. لیکن وہی مسلمان جو آپ کو یہ جواب دے گا، جب آپ دیکھیں گے کہ وہ 1-1 ڈیڑھ 2-2 گھنٹے تک چوراہے پر بیٹھ کر کے فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ حالات ہم مسلمانوں کے گئے. حضرت ابو حامد مصری ایک حدیث بیان کرنے کے لیے آپ نے کہا 1 سال کے روزے رکھیں. وہ بزرگ روزے رکھتے گئے، پھر وہ حدیث ان کو سناتے گئے. اب حدیث میں حضرت ابو حامد مصری بیان کرتے گئے کہ حضرت خالد بن ولید مشہور صحابی رسول گئے، انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی کہتے ہیں جو دیہات اور گاؤں کے رہنے والے صحابی ہوتے ہیں، انہیں زیادہ علم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے گئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا اور آخرت کے بارے میں چند باتوں کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو. اب وہ جو اعرابی صحابی تھے 100 سوال اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے گئے اور حضور علیہ السلام ایک ایک کر کے 100 سوالوں کا جواب دیتے گئے. وقت اتنا نہیں ہے کہ تمام سوالات اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جائے، بس 2-3 سوالات میں آپ تک پہنچا کر کے سوالات و جوابات کی طرف اپنی گفتگو کو لے جاؤں گا. پہلا سوال وہ اعرابی صحابی رسول، وہ دیہاتی صحابی رسول یہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. اب دیکھیں صحابہ کرام کے قدموں پر ہماری جانیں قربان کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے ایسے سوالات پیش کیے گئے اور پھر حضور نے ایسے ایسے جوابات دیے گئے کہ ہمارے لیے قیامت تک ایک بہترین زندگی گزارنے کا اسلوب اور طریقہ ہمیں حاصل ہو گیا ہے. اب دیہاتی صحابی کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، بالکل سمپل اور سادہ سوالات کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ حضور میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، آپ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں سب سے بڑا عالم بن جاؤں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب کیا ارشاد فرمایا آپ جانتے ہیں. آج کی اس محفل میں آپ اس جواب کو اپنے ذہن و دماغ میں نوٹ کر کے جائیں، ذہن و دماغ میں محفوظ کر کے جائیں. حضور علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھا دو، تم دنیا کے سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے. بس ایک نسخہ اور
سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ دوسرا سوال وہ دیہاتی صحابی رسول اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا مالدار بننا چاہتا ہوں، دنیا میں میری حالت یہ ہو کہ کسی بھی چیز کی تمنا میرے دل میں نہ رہے، کسی بھی چیز کی لالچ میرے دل میں نہ رہے، میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں۔ آپ کوئی طریقہ ارشاد فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ آپ مختصر جوابات ہیں لیکن اس کو سمجھیں، پوری زندگی کا نچوڑ اللہ کے رسول علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ اگر غنی بننا ہے، پیسوں کے ذریعہ غنی نہیں بن سکتے۔ بہت سارے مالدار دنیا میں ابھی بھی ایسے ہیں کہ سیکنڈوں میں ہزاروں اور لاکھوں کماتے ہیں، لیکن پھر بھی غنا کی دولت انہیں نصیب نہیں ہے۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہ لالچ لگی رہتی ہے کہ اور پیسہ مجھے کہاں سے مل جائے، اور دولت مجھے کہاں سے حاصل ہو جائے۔ غنا کی دولت انہیں نصیب نہیں ہے، وہ غنی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک نسخہ عطا فرمایا، سب سے بڑے غنی بننا چاہتے ہو قناعت اختیار کرو۔ قناعت کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اس پر راضی رہو، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے، اللہ کی عطا پر راضی رہتے ہوئے زندگی گزارو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ آخری سوال میں عرض کر کے پھر سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کروں۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام میں دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں، آپ کوئی طریقہ مجھے عطا کریں۔ دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں، آپ میں سے کس کس کی یہ خواہش ہے کہ وہ سب سے بہتر انسان بننا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے آپ جواب دیں۔ کس کی خواہش ہے یہاں جو موجود ہے ان میں؟ سب کی خواہش ہے نا بہتر انسان بننا، یہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے۔ صحابی رسول اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور میں دنیا کا سب سے بہتر انسان بننا چاہتا ہوں، آپ کوئی طریقہ مجھے عطا فرمائیں۔ کیا بہترین طریقہ حضور نے عطا فرمایا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، لہذا تم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بن جاؤ، دنیا کے بہترین انسان بن جاؤ گے۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانا یہ ایسا عمل ہے کہ یہ انسان کو بہترین بنا دیتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق۔ اور بھی باقی 97 سوالات ہیں، ایک ایک سوال ایسا ہے کہ جو ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ بس ان 3 سوالات پر میں اس حدیث کو، اس واقعے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث، قرآن، دین، شریعت کا علم حاصل کرنے